بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم معجزہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت امیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو عنقریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا۔ اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرگردہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبریل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کر لے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا، اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور اس کا نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند پہلے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر کھڑے رہے۔ کفار و مشرکین کی مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔
अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबर, अकेला मैं मेहमान बनूं या मेरे साथ सारे सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बने? अब जाबिर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैसे कह सकते थे कि सिर्फ आप अकेले ही तशरीफ़ लाएं। उन्होंने सोचा कि अगर अन हज़रत बिलफर्ज सहाबा को साथ लाए भी तो चंद ही अफराद को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वो सुन चुके थे कि एक बकरी। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया है, या रसूलल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ़ लाएं। इस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी को बुलाकर फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वो जाबर के घर चलें और वहाँ चलकर खाना खाएं। हज़रत जाबर अपने घर आए और अपनी बीवी से ये सारा माजरा बयान किया और कहा, इतने ज़्यादा अफराद को हम कैसे खाना खिला सकते हैं। बीवी ने कहा, क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हैसियत से आगाह किया था? जाबर ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अलगर्ज जाबर की जोजा ने गोश्त पकाया और उसमें शोरबा कुछ ज़्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका ली। दोपहर डले अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों सहाबा को लेकर हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर आए। हज़रत जाबर के घर में दाखिल हुए। जहाँ तंदूर चल रहा था, आपने उसमें अपना लुआब दहन डाला और हज़रत जाबर की जोजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हज़रत जाबर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भर कर खाना खाया। जब 700 अफराद सैर होकर रवाना हुए तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने हांडी में जाकर देखा तो वो जूं की तू गोश्त से भरी हुई थी और महसूस होता था कि इसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।